جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا تو جب میلاد کی خبر دی ابو لہب کی لونڈی نے جا کر، تو ابو لہب جیسے کافروں کے سردار نے میلاد کی خبر پر خوش ہو کر انگلی کا اشارہ کیا، کہا جا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ جب وہ واصل جہنم ہو گیا تو اسے پھر گھر والوں کے خواب میں آیا، گھر کے لوگوں نے خواب دیکھا، ان بچوں کو خاموش ہو تو پیچھے بیٹھے، گھر کے کسی نے خواب دیکھا کہ ابو لہب آیا تو کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں ہفتے کے سب دن تک جہنم میں جلا کرتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب دوشنبے کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے ایسا چشمہ جاری ہو جاتا ہے کہ میں منہ میں ڈال لیتا ہوں تو اس سے بڑی تسکین ملتی، پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ پورا دن یہ جاری رہتا ہے اور جب دن گزر جاتا ہے یہ سسٹم پھر اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ تو خوابی میں بتا رہا ایسا اس لیے کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش پر، ان کے میلاد پر جب مجھ کو خبر ملی میلاد کی، تو میں نے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اسی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اللہ اسی انگلی سے مجھ کو اس کا اجر دیتا، کافر کے سردار کو اجر دے رہا۔ اللہ ہر دوشنبے کو، اتنا بڑا دشمن تھا، کتنا بڑا تھا بھی بتائیں گے کہ اتنے بڑے دشمن کو بھی اللہ میلاد کا اجر دیتا۔ ہم آپ کو الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلام ہیں، جیسے بھی ہیں، برے ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی کے تو ہیں، تو آپ کے ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے 100 لاکھ گنا زیادہ بھی گنہگار ہے یا رسول اللہ، اس کی بھی بخشش کے لیے آپ کا صرف ایک اشارہ کافی ہے۔ آپ اشارہ فرما دیں گے تو تمام کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا۔ میں بات ابو لہب بھی کر رہا تھا، یہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس کے لیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کر دیا، سورہ تبت یدا، سبھی لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ آج بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو ابو لہب پر عذاب جہنم اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس پر بڑھا دیا جاتا ہے جہنم کا عذاب۔ اور یہ اتنا بڑا دشمن تھا، حضور کا یہ خاندان، یہ چچا تھا، برابر میں مکان تھا، چونکہ ہاشمی گھر کے لوگ، ہاشمی خاندان کے لوگ خوبصورت گورے چٹے ہوتے تھے، یہ بہت پیسے والا بھی تھا، بے پناہ اس کے پاس دولت تھی، اور یہ گورا چٹا تھا، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل تھا، سرخی لیے ہوئے، ایک ہوتا سفید، ایک گلابی سرخ، گال اس کے سرخ تھے، گلابی، تو اس لیے جب آئینہ دیکھتا تھا تو بڑا غرور اس کو آتا تھا۔ ایک تو اس کو پیسے کا گھمنڈ تھا، اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، کیا نام تھا؟ یاد کر لو، بات آئی تو ہم بتا دیں، ورنہ تو صورت کو آپ سبھی لوگ امام صاحب پڑھتے، آپ سنتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن خالی رٹا لگانے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ نے رکھ لیا، آپ اس کو سمجھیے تو یہ ہے کیا۔ جب آپ سمجھیں گے تبھی تو آپ سوچیں گے اس کا معاملہ کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سورے تو بچے تک یاد کر لیتے ہیں، یہ ہم کو آپ کو یاد ہے سورے، لیکن یہ کیوں آیا تھا، اس کا شان نزول کیا ہے، کس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے پاک محمد مصطفیٰ پر یہ آیت نازل کی تھی۔ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ پاک مصطفیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، وہ ادھر ادھر پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، مکے میں جا کر جہاں جاتا وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کیا کرتا تھا، ان کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ اور اس وقت عرب میں ایک بچے ان کو خاموش کرو تو پیچھے باتیں کرے جا الگ الگ کر دیا کرو، آپ لوگ اپنی بھی ذمہ داری نبھایا کرو، جب دماغ منتشر ہوتا تو باتیں نہیں نکلتی ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ تھوڑی مانیں گے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قریب کے بچوں پر بھی تھوڑا دھیان رکھے۔ ہم قرآن کا شان نزول بتائیں، بچے بول رہے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا، پھر بات نکل جاتی ذہن سے۔ یہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ آقا کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، دولت والا تھا، اپنے دولت کے چرچے کیا کرتا تھا کہ آج میں نے تو فلاں چیز خرید لی۔ ہوتا نا یار، آج بھی لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اپنی دولت والے اگر ہیں تو
बार तो हमने सोचा ये का महंगा है, और ना महंगा तो सोचे कि डबल स्टोरी भी तैयार करा लें। और इस बार सोच रहे हैं कि 3 साल पहले गए थे उम्रा और कर लें, और इस बार ये भी सोच रहे हैं कि अपनी यार अम्मी को भी उम्रा करा दें। 2 उम्रे हम कर चुके हैं, कोई कह रहा है तीसरा भी कर लें। ये सिर्फ क्या होता, मकसद होता अपने पैसे अपनी ईमानदारी को शो करना। वरना तो 2-2 3-3 उम्रा किए हुए कल आका अलैहिस्सलाम तुझसे सवाल करेंगे कि ये बता कि जब दूसरा तीसरा उम्रा तो कर रहा था तो क्या तेरे मोहल्ले में, तेरे करीब में फाके होने वाला कोई घर नहीं था? सब घर ऐसे थे जहाँ फाके नहीं होते थे? क्या सब घर ऐसे थे जहाँ कोई बीमार नहीं था, पैसे के लिए इलाज नहीं करा पा रहा था? क्या सारी बेटियां निकाह में बंध गई थी? या कोई बेटी ऐसी बैठी थी जिस पैसे की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था? वो तो उसके घर वाले पैसा ना होने की वजह से रिश्ता नहीं कर पा रहे, तू उम्रे पर उम्रा कर रहा। तेरे पड़ोस में कैंसर का मरीज मर रहा, दवा नहीं कर पा रहा, तो उम्रे पर उम्रा कर रहा, और इतना बखान कर रहा, बयान कर रहा। मकसद ये होता लोग जाने कि हम 2 कर चुके, उम्रे तीसरा उम्रा करने जा रहे हैं। और सब बड़ी बारात है, वापस आए तो भाई आ गए हमारे घर में आ गए, आना था, जमजम भी पीना, खजूर भी खाना, पूरी बारात लगी हुई है बाहर, दरे पड़े, कुर्सियां पड़ी। इनके अगर क्या है, लोग निकले क्या, एक गरीब निकला क्या, कहा उम्रा करके आए, 3 कर चुके हैं। जमजम पिलाया जा रहा, खजूर बांटी जा रही। एक मकान छोड़कर मुस्तफा तो फरमाते हैं 40 मकान इधर, 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर। अगर भूखा है तो तेरे दस्तरखान पर तेरा खाना तेरा तब तक जायज है जब तक तू उसकी भूख न मिटा दे। बेगैरत तो उम्रे पर उम्रा कर रहा, तेरे मोहल्ले में 30 घर में फाके हो रहे, रोटी नसीब नहीं हो रही। तो कई ये रहा था कि दौलतमंदों को ये शौक होता कि साहब इस बार तो हमारे पास गाड़ी 4 महीने की थी, सोचे कि 13-14 लाख की कैनेडा ले आए, पुरानी वाली बेच दी है। ये चर्चा करते हैं फ्लैट लखनऊ गोमती नगर में ले लिया। इसी तरह ये अबू लहब की सुन्नत है, ऐसा करना ये काम अबू लहब करता था। बाहर निकलता था कि फला जमीन खरीद ली, फला बाग खजूर का हमने खरीद लिया, इतने बाग थे इतना और ले लिया, और ये इसकी आदत थी। एक तो ये कहता, और ये बात में जब बाहर निकलता था तो अरब में एक खराब लफ्ज होता था तब्बत यदा, यानी तेरे हाथ टूटे। जब कोई किसी को गुस्सा होता था तो जब किसी को बुरा कहता था तो उससे कहता था तब्बत यदा, यानी तेरे हाथ टूट जाए। तो ये जब ये अपने पैसे के लोभ में बात में बाहर निकलता, और जो इसको मिलता कोई बात करता, ये नाराज होकर कहता तब्बत यदा, तेरे हाथ टूट जाए, तेरे हाथ। सबको कहा करता था, क्योंकि पैसे वाला था, धनवान था, तो लोग बोल नहीं पाते थे। दूसरी चीज, जब आईना देखकर अपने बाल संवारता था तो खुद कहता था 4 लोगों में खड़ा होकर कि वाह मेरे मुझको मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरे गाल तो ऐसे गुलाबी जैसे आग के शोले मेरे चेहरे से निकल रहे, ये कहा करता था। और इसकी जो बीवी थी उम्मे जमील, उसका काम ये था कि अबू लहब हुजूर के खिलाफ साजिशें करता था, प्रोपेगेंडा करता था, और इसकी बीवी उम्मे जमील निकल जाती थी अरब की औरतों में जाकर, और हुजूर की पाक बीवी अम्मा खदीजा के बारे में लगाई बुझाई किया करती थी कि तुमको तो मोहम्मद की बीवी खदीजा आज ऐसा कह रही थी, जैसे कुछ औरतें होती नहीं लगाई बुझाई करने वाली। ये मोहल्ले की औरतों में जाकर हुजूर की बीवी की तरफ से लगाई बुझाई करती थी। इसकी बीवी का काम यह था, और एक बड़े कीमती मोतियों का हार उम्मे जमील अपने गले में पहनती थी, और वो कीमती हार पहन के लिए शादी बारात में जाती, किसी के घर कोई फंक्शन होता जाती, तो दूसरी अरब की औरतों को ये अपनी बातों से दलील करती थी, हार को बाहर रखती थी, कहती थी ये हार देखा, इसका तो एक मोती इतना कीमती है कि तुम लोगों के पूरे जेवर एक मोती की बराबरी नहीं कर सकते, इतना कीमती ये हार मेरे पास है। कि अरब में किसी के पास तो एक मोती के बराबर भी हैसियत नहीं जो मेरे पास इतना कीमती हार है। यही प्रचार किया करती थी, हुजूर की बीवी के खिलाफ लगाई बुझाई करना, अपने तकब्बुर वाली बातें करना, ये सब किया करती थी। अच्छा, मेरे मुस्तफ़ा का ये दस्तूर था कि जब मेरे और आपके आका को किसी ने बुरा कहा तो हमारे आका ने फटक कर उसको जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने उसका जवाब दिया। जब मेरे हुजूर की शान में वलीद बिन मुगीरा ने गुस्ताखी की, वलीद बिन मुगीरा ने जब बदकलमात अदा किए, खराब कलमे अदा किए, तो अल्लाह ने सूरह कलम नाज़िल करके कुरान में उसको हरामी कहा कि ये हरामी है, और वो हरामी ही निकला। मुस्तफ़ा ने नहीं कहा कि तू ऐसा करे, लेकिन अब ये बात वलीद बिन मुगीरा वाले किसी अगले जुमे को इंशाअल्लाह, वरना लंबा हो जाएगा मामला। मैं तब्बत यदा की बात, तो फिर अल्लाह ने
جب حضور نے بلایا اسلام کی تبلیغ کے لیے اکٹھا کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اپنی شان میں یکتا ہے، میں اس کا آخری نبی ہوں اور مجھ کو نبی مانو. تو یہ کھڑا ہو گیا ابو لہب. اس نے آقا علیہ السلام سے کہا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اسی کام کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا. حضور رنجیدہ ہو گئے. اس نے تبت یدا حضور سے کہا، لیکن اللہ کو گوارا نہ ہوا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ ٹوٹ گئے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کر. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ تو ٹوٹ گئے، اب کسی کام کے نہیں رہے. اب جب یہ آیت آئی اور صحابہ میں یہ آیت یہ مشہور ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اب صاحب اس میں قرآن ایسا معجزہ ہے، یہ اعزاز ہے قرآن کا. ایک ایسی کتاب کا نام ہے قرآن کہ ایک چھوٹے سے سورے نے ابو لہب کی بیوی کا نکلنا بیٹھنا دشوار کر دیا. مصطفیٰ نے اپنی زبان نبوت سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن عرب کے اندر ان کا نکلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. وہی ابو لہب میں باہر جاتا تھا اور کسی کو غالب ہو کر کہتا تھا تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو جب یہ کہتا تو لوگ اگر زور سے نہ کہتے ڈر میں تو دھیرے سے ضرور کہتے تھے کہ تبت یدا ابی لہب وتب. جب یہ کہتا تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹے تو وہ آیت مشہور ہو گئی تھی، تو لوگ پلٹ کر کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے اور وہ تو ٹوٹ گئے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے فرمایا، اور یہ اپنے چرچے کرتے تھے نا میاں بیوی دولت کی، ما اغنی عنہ، اور اس نے جو کمایا وہ اس کو غنی نہ کر سکا. اللہ کہتا اس کی کمائی اس کو مالدار نہ کر سکی، وما کسب، اور نہ اس کا مال کوئی کام آیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی کمائی اس کو غنی نہیں کر سکی اور اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. اب جب یہ نکلے اور یہ باہر چرچے کرے، ارشاد میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ میں نے وہ خرید لیا، تو لوگ اگر زور سے نہ کہیں، اگر کوئی شرارت میں مطلب اس کو سنانے کے لیے کہ تو زور سے کہہ کر بھاگ جائے. ماں اپنا معلوم وما کسب، جب یہ کہے کہ فلاں پراپرٹی خرید لی، میں نے تو اتنے روپے کی خرید لی، جب یہ اپنے دولت کی چرچا کرے تو عرب کے لوگ دوسرے کہے ماں اپنا معلوم وما کسب، تیرا مال تجھ کو مالدار نہ کر سکا، نہ تیری کمائی تیرے کام آئی. کہہ کر چلے جاؤ، جو ڈرتے تھے دھیرے سے کہیں. اب یہ بڑا بور ہونے لگا، اس کی زندگی نہ خراب ہونے لگی. ایک سورے کی 3 آیت، ماں اپنا معلوم وما کسب. آگے سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ جب کہتا کہ میرے تو شعلے نکل رہے ہیں، میرے اتنے سرخ گال ہیں کہ میرے چہرے سے شعلے نکلتے ہیں. اللہ نے آیت نازل کر دی سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ شعلے تجھ کو اسی میں لے جائیں گے جس آگ سے شعلے نکلتے، تو عنقریب اسی جہنم کی آگ میں جائے گا. ان شعلوں کا یہاں کیا کام؟ یہ جہنم کے شعلے جہاں نکلتے ہیں وہیں تو جائے گا. اب جب یہ باہر نکل کر اپنی خوبصورتی کا چرچا کرے سوسائٹی میں تو لوگ دیکھ کر اس پر کمنٹ کرتے ہیں. جب یہ کہتا ہے میرے گالوں سے چہرے سے تو شعلے نکلتے ہیں، تو لوگ کمنٹ میں اس کا جواب دیں گے سیصلیٰ نارا ذات لہب، یہ تو شعلے آگ کے شعلے جو تجھ کو جہنم کے شعلے تو وہیں جائے، یہاں تیرا کیا کام ہے؟ اب اس کا نکلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. یہ 3 آیتیں اللہ نے ابو لہب کے لیے بھیجی. اس کے بعد اب قرآن نے اپنے مزاج کو بدلا، 2 آیتیں اس کی بیویوں میں جمیل کے لیے آگے شامل کر دی. تبت یدا ابی لہب وتب ایک آیت ہو گئی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب 2 آیتیں ہو گئی، سیصلیٰ نارا ذات لہب ابھی 3 آیتیں ہو گئی. اب آگے قرآن نے 2 آیتیں اس کی بیوی جو لگائی بجھائی کر کے اپنا ہاتھ دکھاتی تھی، اس کے لیے وامرأتہ، اللہ فرماتا اور اس کی عورت. عرب میں کلچر تھا کہ عورت لفظ ساری اور لیڈیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. عرب میں یہ کلچر تھا کہ جو اچھی عورتیں ہوتی تھیں، عزت دار عورتیں ہوتی تھیں، پردہ نشین عورتیں ہوتی تھیں، اچھے رہن سہن کی عورتیں ہوتی تھیں، ان کو کہتے تھے نساء. سورہ نساء قرآن میں ہے، نساء مانے عورت. اور جب بہت ہی دوسری طرح کی عورت ہوتی تھی عرب میں، اس کے لیے عورت استعمال کرتے تھے کہ جیسے بے پردہ کو گھوم رہی، کام کرنے والی، بولے جو تمہارے یہاں نالی صاف کرنے آتا اس کی عورت، اس کو نساء نہیں کہا جاتا، اس کی عورت. یا وہ فلاں آئی تھی، وہ تمہارے گھر جھاڑو لگانے والی عورت ہو گئی تھی، پیسے
تنخواہ بڑھا دو اس کے لیے عورت لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں مہذب عزت دار پردہ نشین عورت کے لیے خاتون کہا جاتا ہے. خاتون ہر عورت کو نہیں کہتے ہیں. اگر کوئی بے پردہ گھوم رہی ہے ایسے تو اس کو خاتون نہیں کہتے ہیں, اس کو اردو میں کہا جائے گا عورت. اور پردہ نشین عزت دار ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ خاتون ہے. تو اللہ نے کہا امراتہ, اس کو نساء نہیں کہا اور اس کی عورت. وامراتہ حمالۃ الحطب, حمالۃ الحطب کہا کہ یہ تو لکڑیاں بیننے والی ڈھونے والی, جو اتنا کمان اپنا غرور کرتی تھی کہ میں ابو لہب کی بیوی ہوں. اللہ نے کہا حمالۃ الحطب, ام جمیل کو کی یہ لکڑیاں. عرب میں کلچر تھا, وہ مانگتا تھا کہ لوگ لکڑیاں عورتیں تمام عورتیں لے آتی تھیں اور کھجور کی رسی ان کے پاس ہوتی تھی, اس کے نقشے میں باندھ کر گھروں میں بیچ آتی تھی اور بیچنے کے بعد پھر رسی اپنے گلے میں ڈال کر چلی آتی تھی. اور اس عورت کو بھی جو عورت ادھر کی بات ادھر کرتی تھی, لگائی بجھائی کرتی تھی, غیبت کرتی تھی, عرب میں اس کو بھی کہتے تھے حمالۃ الحطب. تو اللہ نے اس کو کہا وامراتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی عورت وہ تو حمالۃ الحطب ہے, لگائی بجھائی کرنے والی ہے. اس کی مثال دی کہ بالکل وہ ذلیل عورت ہے. کہا اس کی عورت ایسی ہی جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے. وامراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد, اب یہ جو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ ہاتھ اتنا قیمتی اتنا قیمتی. اب جب یہ عورت باہر نکلے اور جب عورتوں میں جا کر لگائی بجھائی کرے, ادھر کی بات کی بی بی خدیجہ تو آج ایسا کہہ رہی تھی کیونکہ یہ بہت نالائق تھی. یہ اپنے گھر کا سارا کوڑا صاف کر کے بیچ میں ایک دیوار تھی نیچی حضور کے گھر میں پھینکا کرتی تھی. حضور اور حضور کی بیوی اما خدیجہ اور پر صبر کیا کرتے تھے. یہ اتنی نالائق تھی, اپنا کوڑا حضور کے گھر میں ڈالا کرتی تھی. جھاڑو لگاتی صاف کر کے, دیوار نیچے تھی, چونکہ خاندانی تھا نا, بیچ میں پارٹیشن تھا, ان کے گھر میں ڈال دیتی تھی. اب جب یہ باہر نکل کر اپنا جہاں جائے اپنا ہار دکھائے کہ دیکھو اس کا تو موتی ایسا ایسا, تو عورتیں کہیں اس کو سنا کر وہ امراتا ہے حمالۃ الحطب. جب یہ ہار دکھائے کہ حمالۃ الحطب, جب یہ کہتے تو یہ اب اس میں یہ بور ہونے لگی کہ یہ تو جواب ملنے لگا, تو نکلنا بیٹھنا کیا بیوی نے چھوڑ دیا. اب جب کم کر دیا نکلنا بیٹھنا, آگے اللہ نے کہا کہ جب یہ کہتی کہ میرے گلے میں یہ ہار ہے, اللہ نے کہا فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں تو یہ رسی کا رچا ہے جو لکڑیاں بیچنے کے بعد اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے. تو اس قیمتی ہار کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی کہ یہ ہار قیمتی ہار نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, بلکہ تو رسی کا رچا ہے جو عورتیں لکڑیاں بیچ کر آتی گلے میں ڈال کر وہ آپس ایسے بے پردہ چلی جاتی ہے, یہ گلے کا رچا ہے. اب جب یہ عورت جا کر ام جمیل یہاں جاتی تھی ابو لہب کی بیوی, اور اپنے ہار کی تعریف یہاں کرتی کہ دیکھو اتنا قیمتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد, یہ تو لکڑی میں تو کھجور کا رچا ہے. کوئی عورت ماننے کی تیار ہی نہیں ہوئی. ایک 5 آیتوں کے ایک چھوٹے سے سورے نے ان میاں بیوی کو نظر بند کر کے رکھ دیا. ایسا بدلہ قرآن نے ان سے لیا. ایک بار اس ابو لہب نے, اس ملعون نے میرے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ تبت یدا, تیرے ہاتھ ٹوٹے, تو نے اسی لیے بلایا تھا. معاذ اللہ, اللہ نے ایسا بدلہ لیا, ایسا لیا کہ ان کا نکلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا, گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے. کیونکہ جب باہر نکلتے تھے, جب یہ کہتے تو پلٹ کر لوگ یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے. آخرکار یہ نکلتے, ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا. ایسا اب اس کے بعد جب یہ واسطے جہنم ہو گئے, تو عالم یہ ہے کہ اس تبت یدا, اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ پڑھ دیں تو جہنم میں عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر سب پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا